اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی مدد اللہ نے قوم سے یہ اپیل کی ہے کہ عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کے تہوار پر سرکار کی گائیڈ لائن پر عمل کیا جائے۔ یعنی سرکار نے تہوار کو لے کر جو رہنما خطوط جو گائیڈ لائن جاری کی ہیں ان کو 100% مانا جائے اور ممنوعہ جانور گائے کی قربانی سے بچا جائے۔ اہل اسلام ہمیشہ سے ہی جمعیت علماء کے اعلان پر عمل کرتے آئے ہیں، آج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جمعیت علماء نے خود اس بارے میں کیا کیا، اس پر روشنی ڈالنا وقت کا تقاضا ہے۔ سرکار کی گائیڈ لائن کے مطابق کسی بھی مسجد میں خواہ جمعہ کا دن ہو، خواہ عید کا تہوار کا دن ہو، خواہ 5 وقت نماز کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسجد میں ایک ہی وقت میں 5 لوگوں سے زیادہ لوگ نماز نہ پڑھیں، اور قربانی کرتے وقت بھیڑ اکٹھی نہ ہو اور نہ ہی قربانی کھلے میں ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام کا خود عمل یہ ہے کہ قربانی کھلے میں نہ ہو، اور یہ عمل خود اسلام کا پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ 5 والی شرط کی جو گائیڈ لائن ہے، جس وقت یہ جاری ہوئی تھی اسی وقت ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ 5 والی جو شرط ہے یہ سمجھ سے پرے ہے، یعنی یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ سرکار کی گائیڈ لائن ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف گنجائش کے لحاظ سے کسی بھی بس میں کتنے ہی مسافر سفر کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ کمپنیوں میں، کارخانوں میں، بینکوں میں، ہدیے کے شراب کے ٹھیکوں پر اور تحصیلوں میں ایک وقت میں کتنے لوگ آ جا سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ ادھر ہریانہ، دہلی اور کرناٹک جیسے صوبوں کی مسجدوں میں یہ 5 والی شرط نہیں ہے، جسمانی فاصلہ رکھ کر 10، 20، 50 کتنے آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اتر پردیش کے سرکار کے اس الگ الگ رویے کو لے کر شروع میں سرکار سے ہی بات کرنی چاہیے تھی۔ سرکار نہ مانتی تو عدالت کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء جیسی تنظیم نے اس بارے میں کیا کیا؟ ہماری معلومات کے مطابق کچھ نہیں کیا۔ 5 والی شرط کو لے کر آپ صوبائی سطح سے کہیں کوئی گائیڈ لائن جاری ہو کہ آپ ڈپٹی کمشنر سے ملیں، ایس ڈی ایم سے ملیں، یا آپ عدالت میں اس بارے میں کچھ کیا، تو 5 والی شرط جب صوبوں میں یہ الگ الگ ہے اور بیماری بھی یو پی سے زیادہ کرناٹک اور ریاست میں اور دہلی میں زیادہ بیماریاں ہیں، جب وہیں یہ شرط نہیں ہے تو یو پی میں کیوں؟ اس کو لے کر جمعیت نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جمعیت والے 2 یا 3 ضلعوں میں ڈی ایم صاحبان سے ملے ہیں، جیسے کہ 24 گھنٹے پہلے مظفر نگر میں منعقد امن کمیٹی میں جناب مولانا نذر محمد قاسمی اور مفتی ذوالفقار قاسمی نے بہت ہی اہم باتیں پیش کی ہیں، مگر صوبائی سطح پر سرکاری 5 والی شرط کی بات کو لے کر قانون کے دائرے میں رہ کر کوئی مہم نہیں چلائی گئی ہے۔ جمعیت علماء یو پی اس بارے میں پوری طرح تقریباً ناکام رہی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جمعیت علماء کی توجہ ان باتوں کی طرف کوئی دلاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ علماء مخالف ہے۔ عملی طور پر آپ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں اور ان باتوں کو سامنے لا کر خفگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کل ملا کر 5 والی شرط کے معاملے میں جمعیت علماء کا سرے سے کوئی رول نہیں رہا ہے۔ اس طرح جو قربانی کی بات ہے، ان میں قربانی کی خرید و فروخت کے لیے جو مویشیوں کی ایک پینٹ لگا کرتی ہے مقامی سطح پر، تحصیل کے سطح پر، ضلع سطح پر اور یا قصباتی سطح پر یا کہیں گاؤں کی سطح پر، تو اس بارے میں جمعیت علماء یو پی نے کوئی زیادہ اچھا کام نہیں کیا ہے۔ وہ بہت دیر میں جا کر ڈی ایم صاحبان سے ملے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ اپیل جاری کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، اچھی بات ہے۔ سرکار جس بات کو سمجھتی ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور قانون کے دائرے میں رہ کر سرکار کی بات کو ماننا چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں سرکار کی کسی بات سے اختلاف ہے تو اس بات کو لے کر پہلے ہمیں سرکار سے بات کرنی چاہیے، وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یوگی سے ملنا چاہیے تھا،
اگر سرکار سے مل کر بات نہ بنے، کوئی اعتماد والی بات نہ ہو، کوئی بھروسے والی بات نہ ہو، تو قانون کے دائرے میں رہ کر، قانون کے حدوں میں رہ کر اس کے خلاف احتجاج درج کراتے ہوئے عدالت میں جانا چاہیے تھا۔ تو سوال ہے کہ جمعیت علماء یو پی نے اس بارے میں کیا کیا؟ جواب نفی میں ہے۔ اگر کچھ کیا ہو تو برائے مہربانی ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ آپ نے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یوگی سے مل کر اس بارے میں کچھ کیا ہو، سرکار آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ عدالت میں گئے ہوں، کوئی ایسا ریکارڈ ہو تو ہم اس کے منتظر ہیں۔